وہ پرانی گاڑی اور ٹوٹے ہوئے راستوں سے ہوتا ہوا کبھی کشمیر خیرپور، کبھی مانسیرا اور ایبٹ آباد، کبھی گلگت اور بلتستان، ابھی کچھ عرصہ پہلے چترال کے علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا۔ چترال کے لوگوں نے بتایا تاریخ میں یہاں پر ایک شخصیت آئی ہے جنہوں نے عظمت اصحاب رسول کے ترانے ہمیں سنائے ہیں۔ ہم متوجہ ہوئے کہ اس دشوار راستے سے گزر کر ان تک کون آیا ہے۔ بتانے والوں نے بتایا کہ اب تک آیا ہے تو علی شیر حیدری آیا ہے۔ پاکستان کے طول و عرض سے اٹھنے والی اس آواز نے، خیرپور میرٹھ سے نکلنے والی اس آواز نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے طول و عرض میں بلکہ دنیا کے بہت سے ممالک میں عظمت اصحاب رسول کو نہ صرف یہ کہ بیان کیا، منکرین اصحاب رسول کو بے نقاب کر دیا۔ چھپے ہوئے نقاب میں آنے والے کفر کو، نقاب کو اتار کر اس کو تار تار کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ میں آج کی اس محفل میں جب آپ سے مخاطب ہوں، میں رحیم یار خان سے تعلق رکھنے والے اس سفید ریش بزرگ کو کیسے بھول سکتا ہوں جب علامہ علی شیر حیدری مسجد نبوی میں موجود تھے اور ایک شخص دور سے علامہ علی شیر حیدری کو دیکھتا ہوا آیا اور قریب پہنچنے پر اس نے حضرت کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا اور سوالیہ انداز سے پوچھا، کیا آپ علی شیر حیدری ہیں؟ حضرت نے جواب دیا، ہاں میرا نام علی شیر ہے۔ وہ حضرت سے بغل گیر ہوا اور رونے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت نے دیکھا کہ اس کے آنسو نہیں تھم رہے، حضرت نے اس کو بازو سے پکڑا اور میری طرف متوجہ کیا کہ یہ معاویہ ہے، مولانا اعظم طارق کا بیٹا ہے۔ وہ مجھے سلام کرنے کے بعد دوبارہ پھر سے حضرت سے لپٹتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت بھی حیران ہوئے کہ یہ اور کسی طرف متوجہ ہونے کی بجائے، کوئی بات کہنے کی بجائے سوائے آنسو بہانے کے اور کوئی بات نہیں کر رہا۔ جب تھوڑا تھم گیا تو کہنے لگا، آپ نہ ہوتے تو میں تباہ ہوتا، آپ نہ ہوتے تو میں برباد ہوتا۔ پوچھا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا رحیم یار خان کے علاقے سے تعلق ہے، 90 کی دہائی میں آپ تشریف لائے تھے، مجھے میرے علاقے کے لوگوں نے کہا ایک علامہ علی شیر حیدری نام کا عالم آ رہا ہے، اس کی تقریر سننے کے لیے میں جانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ کہتے جب میں وہاں پہ پہنچا، وہاں پر آپ کی گفتگو کو میں نے سنا۔ اگر میں آپ کی گفتگو کو نہ سنتا میں تباہ ہوتا، برباد ہوتا، ذلیل و رسوا ہوتا۔ پوچھا کہ بھئی وہ کیسے؟ کہتا میری 2 بیٹیاں گستاخ صحابہ کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی، رخصتی باقی تھی۔ میری 2 بیٹیوں کی منگنی ہو چکی تھی، رخصتی باقی تھی۔ میں نے آپ کی گفتگو کو سنا اور واپس جانے کے بعد میں نے فوراً یہ فیصلہ کیا، میری بیٹی گھر میں رہے یا اس گھر میں جائے تو وہ گھر ایسا ہو سکتا ہے جو غلام ابو بکر کا گھر ہو، وہ گھر ایسا ہو سکتا ہے جو غلام فاروق اعظم عثمان و علی کا گھر ہو۔ میں نے اپنی بیوی کو فوراً بتایا کہ آج جس عالم دین کی بات سن کے آیا ہوں، اس نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ چھپا ہوا مسلمان نہیں ہے، یہ چھپا ہوا گستاخ صدیق اکبر حقیقت میں مسلمانوں کی صفوں میں اپنے آپ کو چھپا کر اپنے مقاصد پورے کرنے اور اسلام کی صفوں کو کھوکھلا کرنے، پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کو کھوکھلا کرنے میں اپنا غلیظ کردار ادا کر رہا ہے۔ میری بیوی نے کہتے ہیں میری بات کو سنا اور سمجھا، اور اس کے بعد ہماری وہ بیٹیاں آج مسلمانوں کے گھروں میں، اور رو کر پھر سے کہتا ہے آپ نہ ہوتے تو میری بیٹیاں نکاح کی شکل میں زنا کرتی، آپ نہ ہوتے تو میری بیٹیاں آج تباہ ہو جاتی، آپ نہ ہوتے تو پتہ نہیں آج ہم کس حال سے دو چار ہوتے۔ اس ضعیف العمر کی بات سامنے رکھنے کے بعد میں نے سوچا علی شیر حیدری تیرا کسی ایک بوڑھے پہ احسان تو نہیں ہے، تو نے پاکستان کی لاکھوں آل و سنت کی بیٹیوں کو محفوظ کر لیا، تیرا صرف سندھ کی دھرتی پہ احسان نہیں ہے، تم نے کشمیر سے لے کر کراچی اور گلگت بلتستان تک کے علاقوں میں آل و سنت کی عزتوں کی حفاظت کی ہے۔ اور جب کوئی مشکل حالات آتے ہیں دنیا جانتی ہے، اندھیروں کو لانے کے لیے اہتمام نہیں کرنا پڑتا، روشنی کو لانے کے لیے انتظام کرنا پڑتا ہے، صفائی کے لیے انتظام کرنا پڑتا ہے، آلودہ کرنے کے لیے انتظام نہیں کرنا پڑتا۔ بس چھوڑ دو تو گندا ہو جائے گا، بس چھوڑ دو تو اندھیرا ہو جائے گا۔ لائٹ لانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور جناب گلشن بسانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ آج کوئی پوچھے گا علی شیر حیدری کون ہے، میں کہوں گا باغ و بہار میں بیٹھ کر علی شیر حیدری کو مت سمجھو، علی شیر حیدری نے بیابانوں میں ہل چلائے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں آج گلشن کی بہاروں کو دیکھ کر اگر کوئی سمجھتا ہے وہ حق نواز کو سمجھے گا تو نہیں سمجھ سکتا۔ وہ ہے جس نے اس وقت سناٹے میں، اس وقت اندھیرے میں روشنی جلائی ہے۔ آج کے اس گلشن میں اگر کوئی یہ سمجھے کہ علامہ اسحاق القاسمی، علامہ ضیاء الرحمن فاروقی، علامہ اعظم طارق کو سمجھنا آسان ہے،
امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری کو سمجھنا آسان ہے تو ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق نے جس طرح سے غار کو صاف کیا تھا، انہوں نے اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق کی محبت میں کفر کے اندھیروں کو ہٹایا ہے۔ انہوں نے ان کی محبت میں اسی طرح ظلم پر پھیلی ہوئی اس تاریک چٹانوں کو ہٹایا ہے۔ انہوں نے خون پسینے سے ہل چلائے ہیں۔ انہوں نے وہ کارنامے سے انجام دیے جو چھوٹی چھوٹی عمروں میں رہنے والے آج اگر سوچیں 45 سال علامہ علی حیدری کی عمر ہے، 49 سال کے علامہ فاروقی ہیں، 43 سال کے علامہ اعظم طارق ہیں، 26 سال کے علامہ اشار القاسمی ہیں، 38 سال کے علامہ حق نواز جنگی ہیں۔ آج کوئی سوچتا ہے تو سمجھ نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی ان کے شب و روز کو دیکھے تو ان کا دن کا اٹھنا بھی ابو بکر کے لیے تھا، ان کا رات کو سونا بھی ابو بکر کے لیے تھا۔ وہ سوتے کب تھے؟ وہ تو جگانے والے کے لیے تھے، وہ تو سوئے ہوئے کو جگانے کے لیے آئے تھے۔ گلشن کی بہار کو دیکھ کر کوئی یہ سمجھے یہ ایسے آباد ہوا، ایسے آباد نہیں ہوا۔ چار جگہ بھائیوں نے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے، ایسے آباد نہیں ہوا۔ 45 گولیوں سے سینوں کو چھلنی کروایا ہے، ایسے آباد نہیں ہوا۔ اس کے پیچھے 10,000 لوگوں نے جام شہادت ناش کیا ہے۔ اور گلشن کی بہار آ جانے کے بعد مقصد یہ نہیں ہے ہم کرسی پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھے، صفائی ہو جانے کے بعد مقصد ایک ہے، اب نظام مصطفیٰ کو یہاں پہ نافذ کر